بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت حرص حیا مبتلا گشتہ ای در دام حرص، شدہ مست ولا یاکل از جام حرص۔ عزیز طلباء، کریمہ سعدی کا 14واں سبق آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ 14واں سبق جو ہے یہ حرص کی برائی کے بیان میں ہے۔ در مذمت حرص کی برائی کے بیان میں، در مینا میں، مذمت مینا برائی، حرص مینا لالچ کی برائی کے بیان میں۔ ایا مبتلا گشتہ ای در دام حرص، ایا کا معنی ہے اے شخص، مخاطب کیا جا رہا ہے انسان کو۔ مبتلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی جو مبتلا کیا گیا ہو، پھنسا ہوا۔ گشتہ ای یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور ماضی قریب معروف ہے، ماضی قریب معروف، اور گشتن مصدر سے ہے۔ در مینا میں، دام مینا جال، حرص مینا لالچ، ولا یاکل کا معنی بے سمجھ، جس کو سمجھ ہی نہ ہو، جس کو از مینا سے، جام مینا پیالہ، جام کسے کہتے ہیں؟ پیالو۔ حرص مینا لالچ۔ ترجمہ سمجھیں، ایا مبتلا گشتہ ای در دام حرص، اے وہ شخص جو مبتلا ہوا ہے تو حرص کے جال میں، لالچ کے جال میں، ہوا مست اور بے سمجھ، لالچ کے پیالے سے، لالچ کے مکن عمر ضائع با تحصیل مال، کہ ہم نرخ گوہر نباشد سفال، مکن مینا نہ کر، عمر مینا زندگی، ضائع مینا ضائع، ٹھیک ہے، بہ مینا سے، تحصیل مینا حاصل کرنا، مال مینا مال، کہ مینا جو، ہم مینا بھی ہوتا ہے، نرخ مینا، نرخ کہتے ہیں بھاؤ کو، ریٹ کو، قیمت کو، گوہر مینا موتی، نباشت مینا نہیں ہوتا، سفال مینا ٹھکرا، مٹی کی بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، ٹھکری وغیرہ، اس کو کہتے ہیں۔ مکن عمر ضائع با تحصیل مال، مال کے حاصل کرنے میں عمر ضائع نہ کر، اس لیے کہ موتی کا بھاؤ برابر نہیں ہوتا ٹھکری کے، موتی کے بھاؤ کے برابر نہیں ہوتا ٹھکری، ٹھکرا جو ہے وہ موتی کے بھاؤ کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر آنکس کے در بندے حرص سے افتاد، ہر آنکس کے در بندے حرص افتاد، دیہد خیر مانے زندگانی بے باد، ہر میں نا، ہر آنکس میں نا جو شخص، کہ میں نا جو، در میں نا میں، بند میں نا خیال، حرص میں نا لالچ، افتاد میں نا پڑا، دیہد میں نا ہوتا دیتا ہے۔ اچھا یہ لفظ ہے دیہد بباد، یہ اکٹھا اس کا معنی کیا جائے گا برباد کرتا ہے۔ خیر مانے زندگانی، زندگی کا ڈھیر، ہر آنکس کے در بندے حرص سے افتاد، ہر وہ شخص جو لالچ کے خیال میں پڑا، زندگی کا ڈھیر اپنا برباد کرتا ہے۔ گرفتم کے اموال قارون ترست، ہما نعمت ربع مسکو ترست، گرفتم میں نے مان لیا، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے جو اموال، مال کی جمع قارون ایک کافر بندہ گزرا ہے جس کے پاس بہت سارا مال تھا اور وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ تراست مینا تیرا ہے، تراست مینا تیرا ہے، ہما منی تمام، نعمت مینا نعمت، ربع مسکو، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، مسکو رہنے کی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، زمین پوری کرۂ ارض میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ آبادی ہے، تو آبادی کا چوتھائی حصے کی نعمت
تراست تیری ہے۔ چلیں ترجمہ کریں، گرفتم کے اموال قارون تراست، میں نے اس بات کو مان لیا کہ قارون کا سارا مال تیرا ہے اور آبادی کا چوتھائی حصے کی نعمتیں ساری کی ساری تیری ہیں۔ بخواہی شد آخر گرفتار خاک، چو بیچارگاں با دلے دردناک۔ بخواہی شد میں نہ تو چاہتا ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ ہم یہاں کریں گے ہوگا تو، آخر میں نہ آخر گرفتار میں نہ قید، خاک میں نہ مٹی، چو میں نہ مثل بیچارگان عاجز لوگوں کو کہا جاتا ہے، ضعیف کمزور لوگوں کو، با میں نہ ساتھ، دل میں نہ دل، ٹھیک ہے، دردناک درد رکھنے والا، دردناک کا معنی کیا ہے؟ چلیں ترجمہ سمجھے، بخواہی شد آخر گرفتار خاک، یہ قارون کا خزانہ، قارون کا مال، یہ ساری چیزیں اگر تیری ہیں تو بخواہی شد آخر گرفتار خاک، پھر بھی آخر تو نے مٹی کے اندر قید ہونا ہے، مٹی کے اندر قید ہونا، آخر تو نے مٹی میں قید ہونا ہے۔ چو بیچارگاں، مثل کمزوروں کے، مثل عاجز لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، جو درد رکھنے والے ہیں دل کے ساتھ، جو درد رکھنے والے ہیں دل کے ساتھ۔ ترجمہ کریں اب، بخواہی شد آخر گرفتار خاک، آخر تو نے مٹی میں گرفتار قید ہونا ہے، مثل عاجز لوگوں کے، درد رکھنے والے دل کے ساتھ، چرا میں گدازی از سودائے زر، چرا میں کشی بار محنت چخر، چرا میں نہ کیوں، میں گدازی، یہ گدازی جو ہے یہ گداختن مصدر سے ہے، کون سے مصدر سے ہے؟ گداختن، گداختن کا معنی ہے پگھلنا، گداختن کا معنی کیا ہے؟ میں گدازی، چرا میں گدازی، کیوں تو پگھلتا ہے، زے میں نہ سے، سودائے میں نہ کہتے ہیں محبت، سودا کا معنی کیا ہے؟ محبت، زر میں نہ سے، چرا میں کشی، چرا میں نہ کیوں، میں کشی کھینچنا، کشیدن مصدر سے ہے کھینچتا ہے، ٹھیک ہے نا، بار میں نہ بوجھ، محنت میں نہ محنت، چو میں نہ مثل، خار میں نہیں گدا۔ ترجمہ ذرا سمجھے، چرا میں گدازی سے سودائے زر، کیوں تو سونے کی محبت سے پگھلتا ہے، چرا میں کشی بار محنت چخر، کیوں تو محنت کا بوجھ اٹھاتا ہے گدھے کی طرح۔ عزیز طلباء، یہ کریمہ سعدی کا 14ویں سبق کا پہلا حصہ ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔